اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین وصحبہ المنتجبین۔ آخری جو درس ہوا تھا ہمارا، اس میں ہم نے قرآن کریم کے دوسرے جز میں سورۃ البقرہ آیت نمبر 212 تک ترجمہ اور وضاحت کو تمام کیا تھا۔ آج انشاءاللہ پہلے ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 213 سے لے کر 216 تک تلاوت کریں گے اور اس کے بعد ان آیات کا ترجمہ اور وضاحت آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم۔ أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب۔ يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم۔ كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ صلوات پڑھیں محمد وعلی۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 213 سے ہم نے شروع کرنا ہے، لیکن 2 آیات قبل سے ترجمے کی تکرار کر کے آگے بڑھیں گے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 211 میں فرمایا، آپ بنی اسرائیل سے پوچھیں کہ ہم نے انہیں کتنی واضح نشانیاں دیں، اور جو شخص اللہ کی نعمت پانے کے بعد اسے بدل ڈالے تو اللہ یقیناً سخت عذاب دینے والا ہے۔ اس کا پیغام جیسا کہ آپ کو یاد ہوگا آیت کا واضح ہے کہ اگرچہ یہ کہا جا رہا ہے کہ بنی اسرائیل سے سوال کرو، لیکن مسلمانوں کے ہمارے بارے میں بھی یوں ہی ہے۔ پہلے اللہ نے ان کو بہت ساری نعمتیں اور فضیلتیں دی، لیکن جب انہوں نے حق ادا نہیں کیا، جو اللہ کی ان امانتوں اور نعمتوں کو جیسے شکر گزاری کرنی چاہیے تھی نہیں کی، تو ان کو شدید عذاب کی یہاں پر دھمکی دی جا رہی ہے، خبردار کیا جا رہا ہے۔ اور اسی آیت کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو بھی خبردار کیا جا رہا ہے کہ جو نعمت نبوت، نعمت کتاب پروردگار ان کو عطا ہوئی تھی، اب تمہیں عطا ہوئی، تو اب تم اس نعمت کے ساتھ کیا رویہ اختیار کرتے ہو۔
ان بنی اسرائیل کے رویوں سے عبرت لو، اور اگر نہیں کرو گے تو پھر فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ تو یہ تذکرہ گزشتہ قوموں کا ہوتا ہے، لیکن خبردار موجودہ امت کو کیا جا رہا ہے۔ 212 میں فرمایا جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ہے ان کے لیے دنیا کی زندگی خوشنما بنا دی گئی ہے، اور وہ دنیا میں مومنوں کا مذاق اڑاتے ہیں، مگر اہل تقوی قیامت کے دن ان سے مافوق ہوں گے، اونچے ہوں گے، اور اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ اس آیت کریمہ کے بارے میں بتایا تھا کہ جب اللہ اور اللہ کے پیغام اور آخرت کا انکار اختیار کر لیا جائے تو وہ ہوتا اس لیے ہے کہ انسان دنیا کو ترجیح دے رہا ہوتا ہے، اور کیونکہ ایمان لا کر اس کی دنیا اس کو ہاتھ سے جاتی دکھائی دیتی ہے تو وہ کفر کا راستہ یعنی جانتے بوجھتے ہوئے انکار کا راستہ اختیار کرتا ہے۔ تو جب انکار کر دیتا ہے تو پھر اس کے لیے سب کچھ دنیا ہی رہ جاتی ہے، اور جب یہ دنیا دار ایک مومن کو دیکھتا ہے تو اس کا مذاق اڑاتا ہے اور اس کو بیوقوف سمجھتا ہے، کیونکہ مومن دنیا کے لیے آخرت کو ضائع نہیں کرتا، قربان نہیں کرتا۔ تو وہ جس کی نظروں میں صرف دنیا ہے اس کو وہ مومن بیوقوف لگتا ہے، اور لگنا بھی چاہیے۔ جس طرح ایک مومن کو فقط دنیا چاہنے والا کم عقل لگتا ہے اور لگنا بھی چاہیے، اسی طرح ان کو بھی مومنین کم عقل لگتے ہیں، دنیا داروں کو۔ اور پھر فرمایا کہ جو لوگ اہل تقوی ہیں یعنی نافرمانیوں سے اللہ کی بچتے ہیں، اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، اہل تقوی کا خلاصہ یہی ہے، تو قیامت کے دن ان دنیا پرستوں سے وہ اونچے ہوں گے، اور اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ یعنی خداوند عالم جب عطا فرمائے گا تو یہ دنیا دار دیکھیں گے کہ جس دنیا کے پیچھے تھے اس میں جو کچھ ان کے پاس تھا، اللہ کو ناراض کر کے جو کچھ انہوں نے بنایا، قیامت کے دن جو کچھ مومنوں کو دیا جا رہا ہے، ان دونوں کا کوئی موازنہ اور کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے۔ دنیا بہت ہی حقیر تھی جو ان کو ملی تھی۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 213 سے ہم نے پڑھنا ہے۔ یہ جو آیت کریمہ ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی نے پوری انسانیت کی تاریخ کا خلاصہ کر دیا، اور ہم اگر اپنے سے پہلے پوری تاریخ کو دیکھیں، تاریخ انبیاء کو، تاریخ انسانیت سے یہ مراد ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں خلاصہ کر دیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے نبی کیوں بھیجے، آسمانی کتابیں ان کے ساتھ نازل کیوں کی، اور انسانوں کے اندر جو اختلافات ہوتے ہیں وہ ان اختلافات کی صورت میں اللہ تبارک و تعالی کن کو حق کی طرف ہدایت کرتا ہے۔ تو فرمایا سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 213 پڑھ رہے ہیں۔ کان الناس امۃ واحدہ، لوگ امت واحدہ تھے۔ امت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ عام طور پر جو ہمارے ذہنوں میں ہے وہ یہ کہ ایک نبی کے ماننے والوں کو امت کہا جاتا ہے، یہ ہمارے ذہنوں میں یہ معنی زیادہ ہے، لیکن اصل میں امت کا معنی یہ ہے کوئی بھی ایسا گروہ، افراد کا گروہ جن کے درمیان کوئی چیز مشترک ہو۔ ضروری نہیں ہے کہ نبی کی امت ہو، مثلا جن کے درمیان مشترک بات شیطان کی اطاعت ہو، اس اعتبار سے وہ امت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کے ساتھ ساتھ ذکر کیا قرآن میں زمین پہ رہنے والے جو جاندار ہیں، حیوانات ہیں، ہوا میں اڑنے والے جو ہیں، فرمایا یہ بھی تمہاری طرح کی امتیں ہیں،
یعنی تمہاری طرح کے گروہ ہے، جیسے انسانوں کا ایک گروہ ہے، حیوانات کے گروہ ہیں، ہواؤں میں اڑنے والے پرندوں کے گروہ ہیں، چاہے وہ ٹانگوں پہ چلتے ہوں چاہے رینگتے ہوں، ان کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالی نے امت کی جمع ہے، اللہ نے یہ لفظ استعمال کیا۔ پس امت کسے کہتے ہیں؟ جن کے درمیان کوئی کم سے کم ایک چیز مشترک ہو، اس اشتراک کی وجہ سے ان کو امت کہا جاتا ہے۔ ویسے لفظ امت سے ہے، جو ہمارے ذہنوں میں معنی ہے وہ ہے ماں کا، لیکن اصل میں عربی زبان میں جڑ کو کہتے ہیں، اور گویا کہ کیونکہ ماں وہ اصل ہوتی ہے جس سے اولاد پیدا ہوتی ہے اور مثلا خاندان آگے چلتا ہے، اس لیے ماں کو کہا جاتا ہے، ورنہ یعنی جڑ، اصل کسی چیز کی۔ تو امت اس سے نکلا ہے، سے۔ ایک ماں کی اولاد بھی اس اعتبار سے کہ ایک ماں کی اولاد ہے، یہ چیز ان کے درمیان مشترک ہوتی ہے، اس لحاظ سے ان کو بھی امت مثلا کہا جا سکتا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تبارک و تعالی فرما رہے کہ ایک زمانہ ایسا تھا کہ جب لوگ امت واحدہ تھے، یعنی جب انسانوں کو اللہ نے زمین پر بھیجا تو جس فطرت پر انہیں خلق کیا تھا اسی فطرت کے مطابق زندگی گزار رہے تھے۔ پھر ان میں جب اختلافات رونما ہونا شروع ہوئے، جیسے کہ ہم جب آگے جائیں گے تو خود بخود واضح ہو جائے گا، میں اسے پہلے بیان کروں۔ آگے اللہ بیان فرماتا ہے کہ اللہ نے نبی بھیجے، خوشخبری دینے والے، خبردار کرنے والے، اور ان کے ساتھ کتاب نازل کی حق پر مبنی، تاکہ لوگوں میں جو اختلافات ہوئے ہیں ان کا فیصلہ کر دے اللہ۔ بس یہاں امت واحدہ سے مراد کیا ہے کہ ابتدا میں انسان جس فطرت پہ اللہ نے انہیں خلق کیا تھا اس فطرت پر گویا کہ زندگی گزار رہے تھے، لیکن پھر جب ان میں اختلافات ہوئے تو اللہ تبارک و تعالی نے پے در پے ان اختلافات کو حل کرنے کے لیے وہ چیز انبیاء کے ذریعے بھیجی جسے ہم دین کہتے ہیں، جسے ہم شریعت کہتے ہیں، جو اللہ کی کتاب اور اللہ کے انبیاء نبی وہ بیان فرماتے ہیں۔ کان الناس، لوگ تھے، امتاً واحدہ، ایک امت، فبعث اللہ النبیین، تو مبعوث فرمایا اللہ نے نبیوں کو۔ بعثت کا معنی ہم کئی دفعہ بیان کر چکے ہیں، سادہ اردو میں ترجمہ کر دیا جاتا ہے اللہ نے نبی بھیجے، لیکن بعثت میں اٹھان کا معنی ہے، جیسے کوئی بے حرکت چیز اچانک حرکت میں آ جائے، جیسے کوئی غافل ہوشیار ہو جائے، جیسے کوئی سویا ہوا اٹھ جائے، جیسے کوئی مرا ہوا زندہ ہو جائے، تو یہ اٹھان اور حرکت کا معنی بعثت میں پایا جاتا ہے۔ اور اس لفظ کو اللہ تبارک و تعالی نے اس کے معنی کی وجہ سے گویا استعمال کیا ہے، کیونکہ جب نبی آتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ مردہ معاشرے کو زندہ کر دیتا ہے، غفلت سے نکال کر ہوشیار کر دیتا ہے، اور گویا کہ سوئے ہوئوں کو اٹھا دیتا ہے۔ یہ ایک متحرک، ایک حرکت سے بھرپور معاشرہ وجود میں آتا ہے، یعنی نبی آ کر ایک انقلاب برپا کر دیتا ہے۔ فبعث اللہ النبیین، پس مبعوث فرمایا اللہ نے نبیین کو، انبیاء کو۔ نبیوں کو کیوں بھیجا گیا؟ دو لفظوں میں خلاصہ کیا۔ نبی دو کام کرتا ہے بنیادی طور پر، مبشرین و منذرین، خوشخبری سنانے والے اور خبردار کرنے والے۔ یہ تمام انبیاء کی دو بنیادی صفتیں ہیں، در حقیقت دو بنیادی کام ہیں۔ مبشرین،
خوشخبری دینے والے، وَمُنذِرِينَ اور خبردار کرنے والے، ڈرانے والے، آگاہ کرنے والے کہ خطرہ ہے اگر بات نہیں مانو گے۔ یہاں پہ توجہ فرمائیں، اگر آپ آیات قرآن کو دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالی نے بڑا واضح طور پر یہ بتایا ہے کہ نبیوں کی خوشخبری کس کے لیے، اور بڑا واضح طور پر بتایا ہے کہ نبیوں کا خبردار کرنا وہ کس انداز میں ہوتا ہے۔ مثلا میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں کہ مثلا سورہ مبارکہ زمر میں فرمایا، ہم یہ آیت کئی مرتبہ تکرار کرتے رہتے ہیں، در حقیقت 2 آیتیں کہ اللہ فرماتا ہے فَبَشِّرْ عِبَاد، تو اے رسول میرے بندوں کو خوشخبری سنا دیجئے۔ اب بندے ویسے تو سارے ہی ہیں، اس اعتبار سے کہ مخلوق ہیں، سب اللہ کے بندے ہیں، مخلوق ہونے کے اعتبار سے حضرت موسیٰ بھی اتنے ہی اللہ کے بندے ہیں جتنا فرعون اللہ کا بندہ۔ تو یہاں پر کن کے لیے خوشخبری ہے؟ یہ غالباً آیت نمبر 17 اور 18 یا 16 اور 17 سورہ زمر کی جو پڑھ رہا ہوں۔ میرے بندوں کو خوشخبری سنا دیجئے، کون سے بندے؟ الذین یستمعون القول، آپ دیکھیے صفت بیان کی جا رہی ہے کہ کن کو خوشخبری سنائیں آپ، اور یہ گویا کہ ترغیب دی جا رہی ہے کہ اپنے اندر یہ صفت پیدا کرو تاکہ تم اس خوشخبری میں شامل ہو جاؤ۔ اگر یہ نہیں ہے تمہارے اندر صفت تو پھر اس کا ورد کر کے ثواب تو اپنے گمان میں لے سکتے ہو، لیکن اس خوشخبری میں شامل نہیں۔ الذین یستمعون القول، پہلی صفت جن کو خوشخبری کہا جا رہا ہے کہ اے رسول سنا دیجئے، پہلی صفت وہ میرے وہ بندے کہ جو بات کو غور سے، توجہ سے سنتے، لاپرواہ نہیں ہوتے، توجہ والے ہوتے، سنجیدہ ہوتے۔ جب جو بات کو غور سے سنتے ہیں پھر کیا کرتے ہیں؟ دوسری صفت فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ، بہترین بات کو فالو کرتے ہیں۔ ہر بات کو فالو نہیں کرتے، جو بہترین بات ہو اسے فالو کرتے ہیں۔ اب ظاہر بات ہے بہترین بات کو فالو کرتے ہیں، اس کے اندر ہی یہ بات چھپی ہوئی ہے کہ ان کے اندر یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ چیزوں کو پرکھ سکتے ہیں، اینالائز کر سکتے ہیں، باتوں کو صحیح اور غلط کو الگ کر سکتے ہیں، تبھی تو وہ بہترین کا انتخاب کر سکتے ہیں۔ تو یہ دو صفات، ایک یہ سنجیدہ لوگ ہوتے ہیں، بات کو توجہ سے سنتے ہیں، اور دوسرا بہترین کا انتخاب کر سکتے ہیں۔ ان 2 صفات والے میرے بندوں کو اے رسول خوشخبری سنا دیجئے۔ کیا خوشخبری سنا دیجئے؟ اس سے بڑی خوشخبری کوئی نہیں ہے، اور وہ ہے اولئک الذین ھداھم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دے دی، جن کی رہنمائی کر دی ہے۔ یعنی ان کے پاس ایک ایسا ٹول ہے، ایسا آلہ ہے، یہ 2 صفات کا مجموعہ، کہ یہ جب بھی کسی فتنے کا سامنا کریں گے، مشکل کا سامنا کریں گے، بہترین راستے کا انتخاب یہ کر سکتے ہیں۔ انہوں نے اپنے اندر یہ صلاحیت پیدا کی ہوئی ہے۔ اولئک الذین ھداھم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کی اللہ نے ہدایت کر دی ہے، واولئک ھم اولو الالباب، اور یہی ہیں صاحبان عقل۔ یعنی انہوں نے جو عقل ان کو دی تھی اس کو زنگ نہیں لگنے دیا، اس کو استعمال کیا، سنجیدگی رکھی، توجہ رکھی، تو وہ عقل جو ہے ان کی وہ پالش ہو گئی ہے۔ جو مزید اس کی رہنمائی کے لیے مواد چاہیے تھا، انہوں نے اس مواد کے پیچھے گئے۔ ایک تو عقل، دوسری وحی، اللہ کی طرف سے آنے والی وحی جو انسان کی عقل کی رہنمائی کرتی ہے، انہوں نے وہ مواد بھی اپنی عقل تک پہنچا دیا، اور اس کے نتیجے میں اب یہ اچھی بری بات میں تمیز کر لیتے ہیں، کیا حق ہے کیا باطل ہے۔ اس کی روشنی میں یہی وہ لوگ ہیں جن کی اللہ نے ہدایت دی ہے، اور یہی صاحبان عقل ہے، انہی کا رویہ عاقلانہ ہے۔ تو اب دیکھیں خوشخبری ہے، لیکن خوشخبری کا معیار بھی بتایا جا رہا ہے۔
اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ قرآن ان مومنوں کو کہ جو نیک اعمال کرتے ہیں خوشخبری دیتا ہے، اور جو اس کو نہیں مانیں گے، اس کے احکام کو، اے رسول ان کو خبردار کر دیجئے، انذر، انذار کر دیجئے۔ تو یہ جو انبیاء کی دو صفات ہیں، یہ اس قرآن کی آیات میں جا بجا آپ کو مل جائیں گی، کن کے لیے خوشخبری ہے اور کن کے لیے خبردار کیا جا رہا ہے، ان کو دھمکی دی جا رہی ہے۔ مشکل کہاں پیش آتی ہے کہ جب خوشخبری کا رخ بھی اپنی پسند سے موڑ دیا جائے اور جو اللہ نے خبردار کی ہے اس کو رخ بھی موڑ دیا جائے۔ اب اللہ نے کچھ معیارات بتائے ہیں، کچھ قاعدے ضابطے بتائے ہیں کہ جن میں یہ پائی جاتی ہیں باتیں ان کو خوشخبری ہے، اور جن میں یہ صفات نہیں پائی جاتی ہے رسول انہیں خبردار کر دو۔ لیکن جب نبی دنیا سے چلے جاتے ہیں تو پھر شیطانی ٹولہ کیا کرتا ہے، وہ نبی کی امت کو ٹکڑوں میں بانٹ کر، اور بجائے یہ کہ ان صفات پر زور دے، پارٹی بازی پہ زیادہ زور دیا جاتا ہے، اور کس چیز کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے کہ جو ہماری پارٹی کا ہے، جو ہمارے فرقے کا ہے، جو ہمارے مسلک کا ہے اس کے لیے خوشخبری ہے، اور جو ہمارے مسلک کا نہیں اس کے لیے خوشخبری نہیں ہے۔ اور اس کا پرچار اس طرح کیا جاتا ہے کہ آہستہ آہستہ وہ صفات کہ جو انسان کو ایک اچھا انسان بناتی ہیں، جو انسان کی اصلاح کرتی ہیں، وہ سیکنڈری درجہ دوم درجہ سوم اہمیت پہ چلی جاتی ہیں، اور چھا کیا چیز جاتی ہے، ہمارا فرقہ تو تمہارا فرقہ۔ پھر یہ نہیں دیکھا جاتا، پھر ایسے جملے بولے جاتے ہیں ہمارے فرقے کا ہے تو بدکار ہے، بے ایمان ہے، تب بھی اچھا ہے دوسروں کے فرقے سے، اگرچہ وہ نیک ہے، تہجد گزار ہے، جتنا مرضی نیک ہے، ہمارا فاسق ان کے نیک لوگوں سے اچھا ہے۔ خوب اس قسم کی چیزیں بعض لوگ بولتے ہیں، لیکن اگر یہ چیز مثلا اہل بیت اطہار کی روایات اور قرآن کی محکم آیات کی روشنی میں دیکھا جائے تو اس کی صحیح تصویر سامنے آ جاتی ہے کہ یہ ایک الگ موضوع ہے جس کا یہاں پر ڈسکس کرنے کا وقت نہیں ہے، ہم بیان کرتے رہتے ہیں اکثر جگہوں پر۔ تو بس اللہ نے نبیوں کو مبعوث فرمایا خوشخبری دینے والے اور خبردار کرنے والے بنا کر، اور کیا کیا ساتھ، وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، اور نازل کیا ان کے ساتھ یعنی انبیاء کے ساتھ الکتاب۔ اس الکتاب سے مراد کتاب کی جنس ہے۔ کیا مطلب؟ جتنی کتابیں آئی ہیں، جتنی کتابیں آئی ہیں سب اس میں شامل ہیں، چونکہ ظاہر بات ہے کہ مختلف انبیاء آئے ہیں اور ان کے ساتھ مختلف کتابیں نازل ہوئی، اور ان کے ساتھ نازل کیا کتاب کو۔ کون سی کتاب؟ اس کی صفت کیا تھی؟ بالحق، حق پر مبنی۔ جیسے قرآن مجید فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رسول پاک کو اسی قرآن میں کئی جگہوں پر کہ الحق من ربک، حق وہ ہے کہ جو آپ کے رب کی طرف سے ہے۔ ایک مومن، ایک بابصیرت باشعور مومن، وہ جب بھی اس کے سامنے کوئی فکر، کوئی نظریہ، کوئی عقیدہ پیش کیا جاتا ہے تو وہ پہلے دیکھتا ہے کہ اس موضوع کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا ہے، اور اس کو دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، وہ اتنا مربوط ہوتا ہے اللہ کی کتاب سے کہ خود بخود کوئی موضوع جب اس کے سامنے رکھا جائے تو جو مانوس ہوتے ہیں قرآن سے، اللہ کی کتاب سے، ان کو خود بخود جواب مل جاتا ہے کہ یہ فکر کتنی حق کے قریب ہے اور کتنی حق سے دور ہے۔ ایک بہترین شعور، ایک بہترین فکر اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن اسے عطا کر دیتا ہے پرکھنے کی۔ اسی لیے قرآن کو فرقان کہتے ہیں، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر فرقان نازل کیا۔ فرقان فرق سے ہے، یعنی حق اور باطل میں جدائی کرنے والا۔ اور ان کے ساتھ
مبنی برحق یا برحق کتاب نازل کی، کس لیے؟ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ، تاکہ اللہ حکم فرما دے، فیصلہ کر دے لوگوں کے درمیان۔ کس چیز کا فیصلہ کر دے؟ فی مختلفوا فیہ، اس چیز میں جس میں انہوں نے اختلاف کیا۔ جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ لوگ اپنی اسی فطرت پر زندگی گزار رہے تھے، پھر جب اختلافات ہونے شروع ہوئے، اور اختلافات کا سبب بھی آگے بیان کر دیا جائے گا اسی آیت میں، تو اللہ تبارک و تعالی نے شریعت، جس کو دین بھی کہتے ہیں، شریعت بھی کہتے ہیں، یہ قوانین کا مجموعہ نازل فرمایا مختلف زمانوں میں، تاکہ اللہ فیصلہ کرے لوگوں کے اندر جو اختلافات ہو رہے ہیں اس میں حق کیا ہے، کون سی روش اختیار کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ فیصلہ کرنے کے لیے نبی بھیجے اور ان کے ساتھ کتابیں نازل فرمائی۔ اب یہ جو آیت کا اگلا حصہ ہے، توجہ فرمائیں، یہ نوحہ ہے، یہ بڑی تکلیف دہ بات ہے۔ اور وہ تکلیف دہ بات کیا ہے کہ پروردگار عالم فرماتا ہے کہ جب اللہ نے اختلافات کو ختم کرنے کے لیے نبی بھیجے اور ان کے ساتھ کتابیں نازل کی، تو اس کے بعد ان کتابوں کے بارے میں بھی اختلاف کیا کنہوں نے؟ جن کو وہ کتابیں دی گئی تھی۔ کتاب دی گئی تھی اختلافات ختم کرنے کے لیے، اور لوگوں نے کیا کیا؟ انہی کتابوں کے بارے میں اختلاف کیا۔ یعنی جو چیز آئی تھی اختلاف ختم کرنے کے لیے، اسے سبب قرار دے دیا اختلاف کرنے کا۔ پچھلی امتوں نے، یہ آیت کب نازل ہو رہی ہے؟ ابھی قرآن کا نزول ہے، یہ وہ زمانہ ہے، مثلا مدینہ ہجرت کے بعد کا زمانہ ہے، مدنی سورہ سورۃ البقرہ۔ تو یہ باتیں بیان کرنے سے پروردگار عالم کا کیا مقصد ہے کہ دیکھو پچھلی جو امتیں تھیں انہوں نے جو کتابیں دی گئی تھی تاکہ ان کتابوں کی وجہ سے ان کے اختلافات ختم ہو جائیں، ان لوگوں نے انہی کتابوں کو اختلاف کا سبب قرار دے دی۔ انہی کتابوں میں کہنے لگے یہ نہیں ہے تو یہ ہے، یہ نہیں ہے تو یہ نہیں، اسی پہ لڑ پڑے، اور اس کا ریزن بھی اللہ بیان فرما رہا ہے۔ اور یہ کہا اس لیے جا رہا تھا اس زمانے میں کہ تمہیں جو کتاب دی جا رہی ہے اے مسلمانوں، تم وہ روش اپنی کتاب کے ساتھ تم وہ سلوک نہ کرنا کہ جو گزشتہ انبیاء کی امتوں نے کیا۔ لیکن مسلمانوں نے بھی وہی راستہ چنا۔ آپ خود قرآن مجید کے بارے میں دیکھ لیں کتنے اختلافات ہیں، کتنے اختلافات ہیں۔ تو مسلمانوں نے بھی بہرحال وہی راستہ چن لیا قرآن کے بارے میں کہ جو گزشتہ انبیاء کی اقوام نے چنا تھا۔ یعنی بجائے یہ کہ کتاب انہیں اکٹھا رکھتی، یہ کتاب کی باتوں میں اختلاف کر کے اور آپس میں لڑتے ہیں، اور آگے اس کا ریزن بھی اسی آیت کے حصے میں بیان کر دیا جائے گا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ توجہ فرمائیے، وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ، اور نہیں کیا اختلاف اس میں، یعنی اس کتاب میں۔ اس کتاب سے کیا مراد ہے؟ ہر نبی کے زمانے میں اس کی کتاب، ہر امت کی اپنی کتاب۔ جس امت کو بھی کتاب دی گئی، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اس میں اختلاف نہیں کیا إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ، مگر ان لوگوں نے جنہیں وہ کتاب دی گئی تھی۔ اب عجیب بات ہے، کتاب کس لیے دی گئی تھی؟ جو لوگ معاشرے میں اختلافات پیدا ہو رہے ہیں وہ کتاب آ کے ان کا سلوشن پیش کر دے۔ لیکن جن کو کتاب دی گئی انہوں نے اختلاف کیا۔ لوگ تو پتہ نہیں
دنیا داری کے مسائل میں اختلاف کر رہے ہوں گے، دینداروں نے کیا کیا؟ جو کتاب اللہ نے دی تھی اس کتاب کے بارے میں اختلاف شروع کر دیا. سمجھیں گے. اور اس کتاب میں اختلاف نہیں کیا مگر ان لوگوں نے جنہیں وہ کتاب دی گئی تھی. من بعد ما جاءتهم البینات، ان کے پاس بینات آ جانے کے بعد. یعنی اللہ نے گویا ان کتابوں میں اختلافات کے حل کے واضح اصول بیان کر دیے تھے. اختلافات جب پیش آ جائیں، انسانی معاشرے میں اختلاف پیش آتا ہے، لوگوں کا علم ایک جتنا نہیں ہوتا، معلومات ایک جتنی نہیں ہوتی، مزاج بعض اوقات ایک جیسے نہیں ہوتے، تو اختلافات وجود میں آ جاتے ہیں. یعنی یہ اس آیت کے ضمن میں اور دیگر آیات قرآن کے ضمن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک دعویٰ ہے، اور وہ دعویٰ یہ ہے کہ اللہ نے اپنی کتاب میں انسانوں کے اختلافات کا جو اختلافات کے حل کی بنیادیں ہیں وہ بتا دی ہوئی ہیں. اختلافات تو مثلا ہر زمانے میں ہوتے ہیں، لیکن اگر اللہ کی کتاب میں بیان کردہ اصولوں اور بنیادوں کو مضبوطی سے تھاما جائے اور فالو کیا جائے تو پھر وہ جو اختلافات ہیں وہ اختلافات لڑائی جھگڑے اور فرقہ بندی اور الگ الگ پارٹیاں بننے تک نہیں پہنچیں گے. سمجھے؟ اختلاف ہوں گے لیکن وہ اختلاف لوگوں کے ٹوٹنے کا، فرقے بننے کا، تفرقے کا سبب وہاں تک نہیں پہنچے گا اختلاف. اگر اللہ کی کتاب میں بیان شدہ اصولوں کو بینات جنہیں اللہ فرما رہا ہے، آپ دیکھیں گے یہاں پہ بینات کا ذکر کس تناظر میں کیا جا رہا ہے، کس کانٹیکسٹ میں، کہ اس میں اختلاف نہیں کیا مگر انہوں نے جن کو کتاب دی گئی تھی جبکہ ان کے پاس بینات آ چکی تھی. یہ بینات سے مراد کیا ہے؟ وہ واضح اور روشن اصول کہ جو اختلافات کی صورت میں جدائی پیدا نہیں ہونے دیں گے. یہیں پر مثلا رک کر میں ایک اور آیت آپ کے سامنے تلاوت کرنا چاہوں گا. پہلے بھی یہ آیت بیان ہوتی ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. توجہ کیجئے، یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 105 ہے، اور یہ اس سے ایک آیت پیچھے وہ قرآن کی مشہور و معروف آیت ہے کہ جس کو پڑھتے سارے ہیں لیکن عمل کوئی نہیں کرتا. اور وہ کون سی آیت ہے؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. یہ برکت کے لیے سارے ہی پڑھتے ہیں، لیکن جب بات آتی ہے رسی پر تو ہر ایک نے اپنی مرضی کی رسی بنائی ہوئی اور کہتا ہے کہ یہ جو میری رسی ہے اس کو پکڑو گے تو تب تم، یہ حبل اللہ یہی ہے. یعنی بجائے یہ کہ فکر کا رخ اس طرف ہو کہ ایسے حالات پیدا کیے جائیں کہ جس سے مشترکات ہائی لائٹ ہوں اور اختلافات کو مہذب انداز میں ڈسکس کیا جائے. مجھے یاد نہیں ہے کہ میں نے اسی یہاں درس میں رہبر معظم آیت اللہ سید علی حسینی خامنائی کا ان کی ایک سپیچ ہے، اسے آپ کے سامنے بیان کیا تھا یا نہیں. میں یہ آیت بیان کر لوں تو برا نہیں ہے کہ میں اسے، یہ موضوع ایسا ہے
کہ میں اس کو دوبارہ اگر پہلے نہیں کیا تو میں اس کو بیان کرتا ہوں، اگر پہلے کیا بھی ہے تو وہ ریپیٹ ہو جائے گی۔ دیکھیے یہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا آیت نمبر 103 ہے، اس کے بعد آیت نمبر 102 103 اور 100 معذرت وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا یہ 103 ہے، اس سے اگلی 104 ہے، 105 میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، اور آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ خوب اچھی طرح توجہ کیجئے جو آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اسی کو تدبر کہتے ہیں۔ آیت قرآن سے یہ اخذ کرنے کی کوشش کرنا کہ کہنے والا کیا بتانا چاہتا ہے، اور اس تدبر کے لیے علماء کرام نے وضاحت فرمائی ہے، اس کو بھی توجہ سے سنیں۔ خود رہبر معظم آیت اللہ سید علی خامنائی نے وضاحت فرمائی ہے کہ قرآن میں تدبر کے لیے روایات کی، احادیث کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اس تدبر کے لیے یہ پتہ ہو کہ کہا کیا گیا ہے اور اس میں غور و فکر کرنا ہے، الفاظ کے معانی آتے ہوں اور انسان اس پہ غور کرے، یہ کافی ہے۔ احادیث جو چیزیں بیان کرتی ہیں وہ اگلا مرحلہ ہے، اور اگر یہ تدبر کے ذریعے معانی قرآن کے جو ظاہری معنی ہیں وہ ہاتھ میں نہ آتے ہوں تو پھر یہ کہنا بنتا ہی نہیں تھا کہ ہم سے منسوب اقوال کو قرآن کی آیات پر پیش کرو، قرآن پر عرض کرو اور خلاف قرآن قبول نہ کرو۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ہم جب حدیث کی طرف جا رہے ہیں اس سے پہلے آیت ہمیں واضح طور پہ کچھ بتا رہی ہے، اور یہ جو واضح طور پہ کچھ بتا رہی ہے یہ کہاں سے ہمارے ہاتھ آتا ہے؟ یہ تدبر سے آتا ہے۔ اور یہ تدبر کے لیے حتیٰ کہ ایمان بھی شرط نہیں رکھی اللہ نے۔ قرآن کا معنی تدبر سے سمجھنے کے لیے اللہ نے ایمان شرط نہیں رکھی، بلکہ کفار کو جو یہ تہمت لگاتے تھے رسول اللہ پر کہ یہ قرآن اس نے اپنے نعوذ باللہ خود گھڑا ہے، اللہ کی طرف سے نازل نہیں ہوا، تو اس قرآن کے انکار کرنے والوں کو اللہ نے چیلنج کیا ہے اور فرمایا ہے افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ لوگ قرآن میں تدبر نہیں کرتے؟ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اگر یہ قرآن غیر اللہ کی طرف سے ہوتا، اللہ کے سوا کسی کی طرف سے ہوتا تو یقیناً اس میں بہت سارا اختلاف پاتے۔ کب اختلاف ملتا؟ جب اس میں غور و فکر کرتے۔ کون غور و فکر کرتے؟ جو قرآن کو مانتے ہی نہیں ہیں، جو رسول کو مانتے ہی نہیں ہیں، وہ بھی تدبر کرے تو اس نتیجے پر پہنچ سکتے۔ قرآن میں تدبر کے لیے ایمان بھی شرط نہیں، صرف عقل اور انصاف شرط ہے۔ چیٹنگ نہ کرے، اپنی مرضی کے مطلب نکالنے کے چکر میں نہ ہو، تو اس قرآن میں تدبر کے لیے ایمان بھی شرط نہیں ہے اور ہونی بھی نہیں چاہیے۔ اگر یہ شرط ہو کہ مثلاً صرف ایمان والے کو سمجھ میں آئے گا تو پھر جو ایمان نہیں رکھتے انہیں دعوت کون دے گا؟ رسول اللہ تو کفار کو یہ آیات تلاوت کر کے سناتے تھے، یتلو علیہم آیات سناتے تھے۔ ہم بہت دور نہ جائیں، سورہ آل عمران آیت نمبر 105 دیکھیے کیا فرما رہا ہے اللہ، وَلَا تَكُونُوا، اور نہ ہو جانا، نہ بن جانا، کالذین، ان لوگوں کی طرح، یعنی تم سے پہلے کچھ لوگ گزرے ہیں، تم ان کی طرح نہ بننا۔ کن کی طرح نہ ہو جانا؟ کالذین، ان لوگوں کی طرح جنہوں نے کیا کیا؟ تفرقوا، فرقے فرقے بنے، جو فرقے فرقے بن گئے، واختلفوا، اور اختلاف کا شکار ہوئے۔ اب دیکھیں یہاں پر اختلاف اور تفرقہ اکٹھا آیا، یعنی وہ اختلاف
کہ جو تفرقے کا سبب بن گیا، الگ ہو گئے فرقہ فرق سے، اور فرق کہتے ہیں جدا ہونا کسی چیز کا، اور نہ ہو جانا ان لوگوں کی طرح، نہ بن جانا ان لوگوں کی طرح جنہوں نے تفرقے کا شکار ہو گئے، فرقہ ہو گئے، واختلفوا اور اختلاف کا شکار ہوئے۔ کب؟ وہی لفظ ہیں جو ابھی آیت نمبر 213 سورۃ البقرہ میں ہم پڑھ رہے تھے، من بعد ما جاءہم البینات، ان کے پاس بینات آ جانے کے بعد، ان کے پاس بینات آ جانے کے بعد، یعنی ہم نے انہیں کچھ، بینات کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ واضح اور روشن چیزیں، وہ ہم نے انہیں دے دی۔ اگر وہ ان کو تھامے رکھتے تو تفرقے کا شکار نہ ہوتے، ایک ہی امت باقی رہتی، لیکن ان بینات اگرچہ ہم نے ان کو دے دی تھی، اس کے باوجود وہ تفرقے کا شکار ہو گئے۔ اے مسلمانوں، تم ان گزشتہ اقوام کی طرح نہ بن جانا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ امت اسلام نے پورا زور لگایا ہے فرقے بنانے کے لیے، اور ڈویژنز اور سے اور زیادہ، جو فرقہ وارانہ ذہنیت کے خطباء یا علماء نما افراد ہوتے ہیں، آپ جب بھی ان کی تقاریر سنیں گے وہ پورا زور لگاتے ہیں کہ کوئی چیز ایسا منظر پیش کرے کہ گویا کوئی چیز مشترک نہیں ہے ہماری اور دوسروں کی، یعنی ان کا فوکس اختلاف پہ ہوتا ہے، اور یہ جملہ کہتے ہوئے کہ ہمارے مشترکات بھی ہیں باقیوں کے ساتھ، ان کی جان نکلتی ہے، ان کا مزاج ہی نہیں ہوتا۔ یہ اس مزاج کے لوگ وہ لوگ ہیں کہ جو اس اور اس جیسی آیات کی نافرمانی کرنے میں جانتے بوجھتے ہوئے یا اپنی قرآن مجید کی بینات سے دوری کی وجہ سے وہ بدترین شیطانی کردار ادا کرتے ہیں مختلف مسالک میں اور لڑانے کے لیے لوگوں کو۔ انہیں صرف اختلافی باتیں یاد آتی، اور یہیں پر ہم یہ بھی عرض کرتے ہیں، پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ابھی ماہ شعبان ہے، اس کے بعد ماہ مبارک رمضان آنے والا، تو آپ دیکھیں گے کہ مختلف چینلز نے مختلف مسالک کے علماء کو بلایا، کرتے کیا ہے؟ صرف اختلافی باتیں چھیڑتے ہیں، یعنی وہ جو بیٹھے ہوتے ہیں ایک سے سوال پوچھیں گے، پھر دوسرے سے پوچھیں گے، پھر ان کو آپس میں لڑا دیں گے، اور قوم اتنی اچھی نفسیات کی مالک ہے کہ جس چینل پہ لڑائی ہو اس کی ریٹنگز اوپر چلی جاتی ہے، اس کی ویورشپ بہت اوپر جاتی ہے، اور لہٰذا ان کی بھی کوشش ہوتی ہے کہ کسی طرح کوئی ایسا چٹکلا چھوڑا جائے، دو مولانا حضرات آپس میں لڑیں، ایک دوسرے کو برا بھلا کہیں، تاکہ پھر وہ زیادہ دیکھا جائے۔ ایسا ہوتا ہی نہیں ہوتا۔ کبھی ذہن میں سوال آیا کہ کوئی ان سے کہے، کوئی اللہ کا بندہ ان سے کہے کہ تم جو مختلف مسالک پاکستان کے اندر رہنے والے مسالک کی نمائندگی میں جن علماء کو بلا رہے ہو، ان کے سامنے مثلا ایک ماہ رمضان میں یہ چیلنج رکھو کہ آپ وہ مشترکات بیان کریں کہ جو آپ سب کے درمیان موجود ہیں، مشترک چیزیں بیان کریں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اس لیے کہ ہمارا میڈیا الہی ہونے سے دور اور ابلیسی ہونے کے قریب تر ہے، اور ہمارے مزاج بھی ایسے ہو گئے، ہمیں بھی جہاں لڑائی ہوتی نظر آئے ادھر دوڑتے ہیں، اور جہاں کوئی مثلا اتحاد یا نصیحت کی بات ہو وہاں ہمیں بوریت ہونے لگتی ہے کہ اس تقریر کا مزہ شزہ کوئی نہیں آ رہا، چونکہ اس تقریر میں کوئی ذلیل نہیں ہو رہا، اس تقریر میں کسی کی انسلٹ نہیں کی جا رہی، کسی کے بارے میں طنز نہیں کیا جا رہا دوسرے کے بارے میں، یہ تو مولانا جو ہے نا، تو بلکہ آہستہ جو بندہ ایسی باتیں زیادہ کرتا ہے اس پہ آہستہ آہستہ لوگ یہ تہمت لگانا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ ہے ہی دوسرے فرقے کا۔ یہ بھی ایک مرض ہے بہت بڑا،
یعنی اگر اہل سنت میں سے کوئی شیعوں کے بارے میں تھوڑی نرم باتیں شروع کر دے تو وہ کیا کہلائے گا؟ ادھر کے ابلیس کے نمائندے فوراً اس پر تہمت لگائیں گے یہ شیعہ ہوگا. اور اگر کوئی شیعہ اہل سنت کے بارے میں ذرا نرم باتیں شروع کرے گا تو ادھر کے ابلیسی فوراً اس پہ تہمت لگائیں گے یہ سنی ہوگے. اور پھر ان دونوں ابلیس کے نمائندوں کی پرفارمنس دیکھ کر ابلیس رقص کرتا ہے جو ہمیں نظر نہیں آتا. اللہ دکھائے گا قیامت کے دن کہ تمہاری ان حرکتوں پر، تمہارے آپس میں لڑنے پر ابلیس کتنا وجد میں آ کے رقص کرتا تھا کہ جب ایک دوسرے کو چیرنے پھاڑنے والی تقریریں کرتے تھے اور ایک دوسرے کی توہین والی تقاریر کیا کرتے تھے. اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے تفرقہ کیا اور اختلاف کیا بینات آ جانے کے بعد. وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے عظیم عذاب ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. ہم واپس آتے ہیں، ایک مرتبہ پھر صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. ہم اس سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 213 کی طرف واپس آتے ہیں، اس حصے کو دوبارہ پڑھ رہے ہیں. اور اس کتاب میں اختلاف نہیں کیا مگر ان لوگوں نے جنہیں یہ کتاب دی گئی تھی من بعد، اس کے بعد، کس کے بعد؟ ما جاءتہم البینات، کہ جب بینات ان کے پاس آ گئی تھی. اس کے بعد انہوں نے پھر اختلاف کیا. اب یہ اختلاف کیوں ہوا؟ دیکھیں، ایک اختلاف ہوتا ہے، ایک کسی اور چیز کو صحیح سمجھ رہا ہے، دوسرا کسی اور چیز کو صحیح سمجھ رہا ہے، اس لیے اختلاف ہو رہا ہے. پھر اللہ نے کتاب بھیجی اور کہا کہ اس طرح سے معاملات طے کرنے. اب کتاب کے بارے میں اختلاف کب ہوتا ہے؟ کتاب کی باتوں میں اختلاف کب ہوتا ہے؟ اس لفظ کو یاد رکھیں، ہم پہلے بھی کئی دفعہ قرآن میں بہت مرتبہ یہ لفظ آیا ہے، اور وہ ہے بغین، بے، با، غین اور یا. بغین بینہم، آپس میں. بغین کا معنی کیا ہے؟ توجہ کیجیے، یہ بغاوت جو ہم اردو میں بولتے ہیں وہ بھی اسی سے ہے. بغین کا اصل معنی ہے کسی چیز کی خواہش میں، کسی چیز کی چاہت میں جو حد ہے کسی کام کی، اس حد کو کراس کر جانا. اللہ کی بتائی ہوئی حد کو کراس کر جانا، کسی قانونی حد کو کراس کر جانا. مثلا مجھے کسی چیز کی خواہش ہے تو میرے سامنے ایک اصول کی، ایک قانون کی دیوار ہے، ایک حد ہے کہ تیری جتنی بھی خواہش ہے اس حد کے اندر رکھ، اس سے آگے نہ لے کے جا. لیکن میں کیا کروں؟ میں اس حد کو کراس کر جاؤں اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے، اپنے ہدف تک پہنچنے کے لیے. اسے کہتے ہیں بغین، اسی سے بغاوت ہے، باغی اس کو کہتے ہیں، اسی کو باغی کہتے ہیں. تو جن کو کتاب دی گئی تھی وہ پھر کیوں لڑے؟ وہ اس لیے لڑے کہ وہ خود کسی چیز کی خواہش رکھتے تھے اور اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے ان حدود کو پامال کر دیا، کراس کر دیا جو اللہ نے مقرر کی تھی. اور اس سے پھر وہ فرقوں میں بٹ گئے اور مثلا مختلف چیزیں، مختلف پارٹیاں، گروہ، فرقے وجود میں آ گئے. ہر جگہ پر جہاں بھی اللہ تعالیٰ یہ بات فرماتا ہے قرآن میں، یہی لفظ ریپیٹ کرتا ہے، بغین بینہم. یعنی اختلاف ہم نے تو بتا دیا ہے کہ کیسے کنٹرول ہوگا، لیکن اگر تمہاری طرف سے بغاوت ہو جائے گی، تم حد سے بڑھو گے اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے، اپنے اہداف تک پہنچنے کے لیے، تو پھر یہ فرقے بھی وجود میں آئیں گے اور مسائل بھی حل نہیں ہوں گے. یہاں پہ میں آپ کو دو مثلا جتنی مثالیں ابھی میرے ذہن میں ہیں وہ دوں گا. بغین کسے کہتے ہیں؟ ابھی ہم غیر دینی مسائل جن کو دنیا کے مسائل کہا جاتا ہے ان کی طرف ڈسکس نہیں کرتے، ہم دینی مسائل کی طرف آ جاتے ہیں.
دیندار لوگ، چونکہ یہ بات ان کی ہو رہی جنہیں کتاب دی گئی، جن کو کتاب دی گئی وہ بغین، ان کی کیا کیا مثالیں؟ مثلا ایک مثال یہ ہے کہ جو میں نے ایک دفعہ آپ کو پڑھ کے بھی سنایا تھا کہ مثلا یہ کہا جائے کہ اگر قرآن مجید، یہ آپ کو ایک بڑی مثال دے رہا ہوں جو سمجھ میں آنے والی ہے، اگر قرآن مجید کی 1000 آیات بینات ایک مسئلہ بیان کر رہی ہوں، مسئلہ ان سے ثابت ہو رہا ہو، 1 2 نہیں، 100 بھی نہیں، ایک جرت دیکھیں آپ، 1000 آیات بینات کہتے ہیں جو بالکل واضح ہو، وہ ایک مسئلہ ثابت کر رہی ہوں اور واضح ہو اس میں، لیکن ہمارے مسلک کے بزرگوں نے ان آیات سے وہ مسئلہ اس طرح ثابت نہ کیا ہو بلکہ اس کے خلاف ثابت کر دیا ہو۔ اب کرنا کیا چاہیے؟ قرآن کی سننی چاہیے یا مسلک کے بزرگوں کی سننی چاہیے؟ قرآن کی سننی چاہیے، لیکن جب بندہ بہت پڑھ جاتا ہے پھر کہتا ہے قرآن کی نہیں سننی چاہیے بلکہ بزرگوں کی سننی چاہیے۔ لہذا مختلف مسالک نے علمی پیچیدگیاں، جس طرح میں کہا کرتا ہوں کہ عدالت میں جو ماہر وکیل ہوتے ہیں انہوں نے جو ثابت کرنا ہوتا ہے وہ بڑے طریقوں سے، قانونی طریقوں سے ثابت کر دیتے ہیں، بندہ دیکھتا ہی رہ جاتا ہے کہ یہ کیسے دن کو رات بنا دیا اس نے، کیسے کوے کو مور بنا دیا اس نے، لیکن وہ بنا دیتے ہیں۔ جبکہ خدا اور رسول کیا کہتے ہیں، ائمہ اہل بیت کیا فرماتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ اس طرف پلٹاؤ سب چیزوں کو اور دیکھو کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، نہ کہ زور لگا کے تم کوئی اور بات جو آیات قرآن جس کی گواہی نہیں دے رہی وہ بنا لو۔ تو یہ میں نے یہاں پر آپ کو ویڈیو بھی شاید دکھایا تھا جس میں وہ صاحب فرما رہے ہیں کہ 1000 آیات بینات بھی ہوں لیکن ہمارے بزرگوں نے مسئلہ خلاف ثابت کیا ہو، تو اب طریقہ دیکھیں کیسے، یہ تو نہیں کہہ سکتا قرآن کے مقابلے میں بزرگوں کی بات مانوں گا، یہ کہنا تو، لیکن اس کو میک اپ کر کے خوبصورت بنا کے کیا کہتے ہیں کہ میں یہ تو کہوں گا کہ قرآن پاک تو حق ہے لیکن بات وہی ہے جو ہمارے بزرگوں نے کی ہے، میں نہیں سمجھ سکتا، یہاں پر آ کر عقل کو ریٹائر کر دیتے ہیں، میں نہیں سمجھ سکتا، جو بزرگوں نے سمجھا تھا وہی۔ اگر آپ غور فرمائیں تو یہ نظریہ جس مسلک میں بھی آ جائے گا تو اس کے بعد پھر خراب معاملات کی، خطاؤں کی اصلاح کا راستہ بند، ختم اللہ علی قلوبہم، سیل لگ جائے گی، چونکہ جس جگہ کو دیکھ کر غلطی کی اصلاح کرنی تھی اس جگہ کو ہی ریٹائر کر دیا، اس جگہ کو ہی ریٹائر کر دیا کہ یہ داستان بھی بہت طولانی ہے اور اس کو بیان کرنے کو یہ ایک اور بغین بینہم، وہ کیا ہے کہ اگر اپنے مسلک اور اپنے فرقے کی تائید کی کوئی روایت ہے کسی کتاب میں تو اس کو بڑھا چڑھا کے پیش کیا جائے گا، اگرچہ سند کے اعتبار سے اس کے ہاتھ پلے ککھ نہ ہو، لیکن چونکہ جو اس میں بات کی گئی ہے وہ ہمارے اس کے مطابق ہے۔ یہ مختلف مسالک کی، کسی ایک مسئلہ کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ آفات دین کامن ہے، سب میں یہ کامن ہے کہ اس کی سند کو تعویلیں کریں گے، ضعیف ترین راوی کو ولی اللہ بنا کے پیش کرنے کی کوشش کریں گے اور اس روایت کو قبول کر لیں گے، اور اگر سند کے اعتبار سے بہترین ہو روایت لیکن ہمارے مثلا نظریے کو وہ نہ پورا کر رہی ہو، ہمارے سے مراد کوئی بھی مسلک، ٹھیک ہے، اس پر فٹ نہ آ رہی ہو تو کہیں نہ کہیں سے علمی وار کر کے، سو کالڈ علمی وار کر کے اس میں شک و شبہ پیدا کر کے اس کو ریجیکٹ کر دیا جائے گا۔ تو پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہ دوسرا بھی یہی کرے گا، تیسرا بھی یہی کرے گا، ہر کوئی اپنے مطلب کی باتیں لے گا اور وہ جو دوریاں ہیں ان کو قریب لانے کی طرف
آنے کی جگہ وہ دوریاں اور سے اور بڑھتی جائیں گی۔ اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے، اور بعض علماء اسلام نے یہ آفات ڈسکس کیے ایک ایک کر کے کہ وہ کیا کیا چیزیں ہیں جو رکاوٹ ہیں قرآن اور صحیح حدیث کی طرف لوگوں کے رجوع میں۔ وہ کیا چیزیں جو رکاوٹ ہیں جس کی وجہ سے لوگ اس کی طرف رجوع نہیں کرتے۔ اس میں اختلاف، اس کتاب میں اختلاف نہیں کیا مگر ان لوگوں نے جنہیں یہ کتاب دی گئی تھی، بینات واضح اور روشن نشانیاں آیات آ جانے کے بعد ایک دوسرے کے درمیان، بغین کا ترجمہ یہاں پر بلاغ القرآن میں کیا گیا ہے، ایک دوسرے پر زیادتی، معنی وہی ہے حد کراس۔ زیادتی کیا ہوتی ہے؟ حد کراس کر جانا۔ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ یہ چونکہ ٹائم تمام ہو چکا ہے تقریباً، یہ جو اس آیت کریمہ کا حصہ ہے یہ بھی تھوڑا سا وضاحت طلب ہے۔ خدا نے توفیق دی اور زندگی دی تو آئندہ سیٹرڈے کو انشاءاللہ اسی 7 سے 8 بجے تک انشاءاللہ یہ درس